بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ درس حدیث کی آج کی نشست میں فکر آخرت اور شوق جنت سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ کتاب ہے زاد راہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ اپنی داڑھی تر کر لیتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کے ذکر سے آپ کو رونا نہیں آتا اور قبر دیکھ کر روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہاں کسی کو نجات مل گئی تو بعد کے مراحل میں اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر کے منظر سے زیادہ ہولناک اور کوئی منظر نہیں ہے۔ رواہ الترمذی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی جس میں قبر کے عذاب کا ذکر کیا گیا تو مسلمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رواہ البخاری۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ وہ اس لیے رونے لگے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اور لوگوں کو اپنی نجات کی فکر تھی کہ معلوم نہیں کہ قبر میں فرشتوں کے تینوں امتحانی سوالوں کا جواب دے سکیں گے یا نہیں۔ حضرت نظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کالی آندھی آئی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ان دنوں زندہ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو حمزہ، ایسی آندھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتی تھی؟ انہوں نے کہا، اللہ کے پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا تیز ہوا چل پڑتی تو ہم لوگ مسجد کی طرف بھاگتے تھے کہ کہیں قیامت کی گھڑی نہ آ گئی ہو۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں معلوم ہوئیں تو آپ نے تقریر فرمائی اور کہا، میرے سامنے جنت لائی گئی تو آج سے زیادہ برا اور بھلا دن کوئی اور نہیں دیکھا، اور اگر تمہیں وہ بات معلوم ہو جاتی جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ بہت زیادہ روتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن سے زیادہ کوئی اور سخت دن نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور سسکیاں بھرتے رہے۔ رواہ ریاض الصالحین۔ نامناسب باتوں سے گناہ کے کام مراد نہیں ہیں، بلکہ ایسی باتیں مراد ہیں جنہیں آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نامناسب خیال فرماتے ہیں، مثلا دیر تک ہنسنا، قہقہ لگانا یا اس طرح کی کوئی اور بات۔ ظاہر ہے مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے اس طرح کے کام کیسے پسند فرماتے جن کی تربیت کر کے بعد کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ اس حدیث میں صرف جنت کا ذکر ہے، لیکن بعد کا جملہ بتاتا ہے کہ غالباً جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا گیا تھا، اور یہ جو کم ہنسنے اور زیادہ رونے کا ذکر ہے اس سے اشارہ نکلتا ہے کہ کسی موقع پر لوگ خوب ہنسے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بیان ہے کہ جب انہیں جہنم یاد آتی تو رونے لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا چیز رلاتی ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے جہنم کی یاد آئی اس لیے رو پڑی۔ تو کیا آپ اپنی بیویوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، 3 مواقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک وہ موقع جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی کہ اس کی ترازو ہلکی ہوتی ہے یا بوجھل ہوتی ہے۔ دوسرا وہ موقع جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا موقع پل صراط پار کرنے کے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور آدمی اس پر سے گزر جائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا یہ حال تھا کہ جب کوئی شخص ان کے سامنے ان کی تعریف کرتا تو کہتے، اے میرے اللہ، جو کچھ یہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اس کی بنیاد پر مجھے نہ پکڑیے، اور میرے جو عیوب یہ نہیں جانتے وہ معاف کر دیجیے۔
حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون سورہ انعام کی آیت نمبر 82 اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرات پریشان ہوئے اور کہا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا، یعنی اس سے گناہ سرزد نہیں ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد تو شرک ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں آیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، آیت نمبر 13 لقمان۔ اس حدیث میں سورہ انعام کی جس آیت کا ذکر ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے گڈ مڈ نہیں کیا تو وہی لوگ اللہ کے عذاب سے بچیں گے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا خوف آخرت کے پہلو سے کیا حال تھا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جس طرح فلاں اور فلاں صاحب مائل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اے مسافران راہ آخرت، تمہارے آگے ایک بہت دشوار گزار گھاٹی ہے جس کو بوجھل مسافر نہیں پار کر سکتے۔ مجھے بھی یہ گھاٹی پار کرنی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے ہلکا پھلکا جاؤں تاکہ آسانی سے اس اونچی پہاڑی کے پار اتروں۔ رواہ الطبرانی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مسافر کی حیثیت میں ہیں، ہماری منزل آخرت ہے جہاں ہمیں جانا ہے، اور مسافر اپنے ہاتھ ہلکا سامان سفر رکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سامان دنیا جمع کر کے کیا ہوگا؟ بوجھ ہی بنے گا اور سب کا حساب دینا ہوگا اور یہ مرحلہ نہایت سخت ہوگا۔ ابو اسما رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس مقام ربضہ گیا۔ اس وقت ان کے پاس ایک سیاہ رنگ کی بدصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کی حسن و جمال بھی نہیں تھا اور نہ اس نے عطر لگا رکھا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ نہیں دیکھتے یہ عورت مجھے کیا مشورہ دیتی ہے؟ یہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں عراق جاؤں، اگر میں عراق جاؤں گا تو لوگ مجھے دنیاوی ساز و سامان دینے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، حالانکہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ جہنم کے پل پر ایک نہایت زیادہ پھسلن والا راستہ ہے جس پر چلنا ہے، تو جنت ہی جتنا ہی ہمارے پاس کم سے کم سامان ہوگا اتنا ہی نجات کا امکان زیادہ ہے، اور اگر ہم سامان سے لدے پھندے جائیں تو نجات کا امکان کم سے کم ہے۔ حوالہ ترغیب و ترہیب۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو اصحاب صفہ بھوک اور فاقے کی وجہ سے نماز میں گر پڑتے تھے، یہاں تک کہ دیہات سے آنے والے عرب لوگ جو ان کے حال سے ناواقف ہوتے خیال کرتے کہ دیوانے لوگ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے اے اصحاب صفہ، تمہاری ان قربانیوں کا جو انعام آخرت میں تمہیں ملنے والا ہے، اگر اس دنیا میں تم جان لیتے تو مزید فقر و فاقے کی تمنا کرتے۔ رواہ الترمذی۔ اصحاب صفہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، ایمان لانے کے جرم میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اس طرح نکالے گئے کہ اپنے ساتھ کچھ بھی اپنا سرمایہ نہ لا سکے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ تصور مت قائم کیجیے گا کہ یہ کاہل لوگ تھے، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں، یہ لوگ اپنی روزی آپ کما سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کاموں کے لیے ان کا سارا وقت دے لیا تھا۔ ان میں سے کچھ فوجی تربیت حاصل کرتے اور مختلف دستوں کی شکل میں بھیجے جاتے اور کچھ لوگوں کو دعوت دین کے لیے تیار کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ جب جماعت نے ان کا سارا وقت دین کے کاموں کے لیے لے لیا تو وہ تجارت وغیرہ کس طرح کرتے؟ جماعت کے لوگ ان کی کفالت کرتے جس حد تک بھی کر سکتے۔ ابتلا و آزمائش کا دور تھا، کم و بیش پوری جماعت شدید معاشی تنگی کی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کے مطابق اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا